وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 215 آیت نمبر 261. آج کا موضوع: کیا ہم نے مال و دولت کو اپنا محبوب حقیقی بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے. وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 261. لفظی ترجمہ: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. مثال کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا گیا اس سے اگی 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ. ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، یعنی ایک کے بدلے 700 ملے اسے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے. سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کی حکمتیں، فوائد ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک بات جو ہے آپ کو یعنی ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والا ہے. ایک کام میں اس کی کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور یعنی یہ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ایک کام کے کافی فائدے ہوتے ہیں. اب پانی ہے، مثال کے طور پہ پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی کی نعمت سے نوازا ہے، اور پانی سے کتنے فوائد ہیں. ایک فائدہ تو نہیں ہے صرف آپ پیتے تو نہیں ہیں، بے شمار اس کے استعمالات ہیں. اس سے آپ گاڑیاں بھی دھوتے ہیں، کھیتوں میں آپ آبیاری بھی کرتے ہیں، اس کو گملے آپ کے پاس ہیں گھر میں، اس کو پانی دیتے ہیں. سبزی لا کے پانی سے دھوتے بھی ہیں، پانی استعمال بھی کرتے ہیں. پانی سے آپ اپنی صفائی بھی کرتے ہیں، نہاتے بھی ہیں.
اور کپڑے بھی دھوتے ہیں پانی سے. ظاہر ہے پانی کی حکمتیں ہیں، اور پانی تو یعنی برسبیل تذکرہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں تو بڑی حکمتیں فرمائی ہیں، اور زندگی پانی کی وجہ سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی حیات جو ہے وہ پانی کی محتاج ہے، یہ آپ کو معلوم ہے. تو میں اس پانی کے تذکرے سے یہ میں آپ کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی ایک چیز کے پیدا فرمانے سے بے شمار حکمتیں اس میں پوشیدہ ہوتی ہیں. اب اس کی تفصیل لے لیں آپ جو بھی ہے، یعنی اس قسم کی. ظاہر ہے کہ پانی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی حکمتیں، یہ بادل کہاں سے آتے ہیں، یہ بارش کہاں سے برستی ہے، پانی، سمندری بخارات اوپر اڑتے ہیں، بادل بنتے ہیں، اور وہ پھر تو بے شمار حکمتیں. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے جو ذریعہ مقرر فرمایا ہے وہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ ہماری مددگار ہے. ایک طرف تو دشمن بھی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نفس عاد عدو کا نفس الکلذی بین جنبیک، کہ تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے. تو اب یہ دشمن جو ہے یہ آپ کو اوپر چڑھاتا ہے. اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں، لیکن میں ویسے ہی، یعنی یہ آپ دشمن آپ کا ہوگا تو تب آپ محتاط ہوں گے، دشمن نہیں ہوگا تو آپ تو بے فکرے گھومتے رہیں گے. یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن جہاں نفس ایک زحمت ہے لیکن وہاں نفس ایک دوست بھی ہے. جہاں نفس دشمن بھی ہے وہاں وہ آپ کی بالواسطہ اس کی، یعنی اس کی دشمنی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا دشمن بنایا ہے، لیکن اس کی دشمنی میں اس کی دوستی پنہاں ہے، پوشیدہ ہے. یہ اس کی مخالفت میں، نفس کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب رکھ دیا ہے. اور یہ میں بات اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا معاذ اللہ، اور کوئی بات بھی میں اللہ کی توفیق سے اپنے آپ سے نہیں کہوں گا، اور بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا. اب دیکھیں، اللہ کے ایک یعنی کسی نے کسی بزرگ، یا یہ حدیث ہے، بہرحال اس بارے میں میری وضاحت میں آپ کو وضاحت سے نہیں کہہ سکتا، لیکن بات ہے صحیح. دع نفسک فتعال، کہ نفس کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ. ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تک پہنچنے کا مختصر راستہ کون سا ہے؟ تو بزرگ نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک نفس قدم پہ رکھو، دوسرا قدم تمہارے رب کی بارگاہ میں ہوگا. یعنی نفس پر قدم رکھ کر انسان بارگاہ الہی میں پہنچ سکتا ہے، قرب الہی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ قرآن سے اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو یہ نفس جو ہے بہترین ذریعہ ہے جنت میں جانے کا. اور وہ آیت بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، یا اپنے رب کی شان کا اس نے لحاظ کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں جنت میں جانے کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے نفس کی مخالفت کی. نفس کی مخالفت میں رب کی رضا ہے. تو یہ دیکھیں نفس جہاں دشمن بھی ہے لیکن وہاں وہ آپ کو مدد بھی دے رہا ہے. دشمن ہی آپ کو محتاط رکھتا ہے. یہ میں ایک جامع جملہ بول رہا ہوں، یعنی ظاہری اگر دشمن ہے، اب پاکستان ہے مثال کے طور پہ، اگر اس کا کوئی دشمن نہ ہوتا تو اس کو محتاط رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور جب آپ کی فوج نہ ہو، دفاع کرنے والے نہ ہوں،
یعنی آپ اگر احتیاط سے کام نہ لیں، فوجی تیاری نہ کریں، ہتھیار نہ خریدیں، فوجیوں کو ٹرین نہ کریں، تو دشمن کے لیے تو آپ ترنے والا ہیں۔ اور اب ہمارا جو سقوط بغداد ہوا تھا اس کا تو بڑا واقعہ ہے۔ معتصم باللہ آخری خلیفہ تھا، اور اس نے عالم تھا لیکن کنجوس تھا، اور اس کے حوض جو ہے لال جواہر سے بھرے ہوئے تھے اس نے۔ تو بہرحال جب وہ ہلاکو خان تھا یا چنگیز خان تھا جس نے بھی اس پہ حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس کو قید کر لیا گیا۔ تو بادشاہ جب بھوکا ہوا قید خانے میں، اس نے جو سپاہی تھے ان سے کہا کہ بھئی مجھے تم مارتے ہو تو بادشاہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے میرے بارے میں تو وہ کرے، لیکن مجھے بھوکا تو نہ رکھو، مجھے کوئی کھانا لا کے دو، میں تو کھانا تو کھاؤں۔ تو یہ بات یعنی یہ تو بادشاہ کے حکم سے کھانا بند کیا گیا تھا، ہلاکو خان تھا یا جو بھی تھا۔ تو بادشاہ نے کہا تھا کہ کھانا اس کا بند کر دو۔ خیر جب یہ بات جو قیدی خلیفہ تھا اس کی بات بادشاہ کو پہنچائی گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہ لال جواہر جو ہیں اس کے حوض، اس کی ایک ٹرے میں بھر کے اس کو دے دو کھانے کے لیے۔ تو وہ ٹرے دے دی گئی اس کو لال جواہر کی کہ لو کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں ان پتھروں کو سے کیا کروں گا، مجھے تو کوئی روکھی سوکھی روٹی دے دو، پانی دے دو، میں اپنا منہ یعنی پیٹ اس سے بھروں، پتھروں کو تو میں نہیں کھا سکتا۔ تو بادشاہ یہ بات پھر بادشاہ کو پہنچائے گی۔ بادشاہ نے اس سے کہلوایا کہ دیکھو تم اگر تیاری کرتے، میرا تو تم چرچا سن رہے تھے، اور یہ چرچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس کی پیشن گوئی کی تھی، وَيْلٌ لِّلْعَرَبْ مِنْ سَاعَةٍ قَدْ اقْتَرَبَ قَدْ انشَقَّ مِنْ سَدِّ یاجوج وماجوج ہَکَذَا۔ بہرحال وہ حضور نے فرمایا تھا، لیکن یعنی اس وقت جو ہے یہ تاتاری جو تھے یہ بڑھے چلے آ رہے تھے۔ تو یہ بادشاہ جو تھا فوجی تیاری نہیں کر رہا تھا اور پیسہ جمع کرنے پہ لگا ہوا تھا۔ تو وہ تاتاری بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو یہ تم نے لال جواہر جمع کیے اور تم نے تیاری نہ کی، تیاری کرتے تو آج یہ تم، اب دشمن جو ہے وہ تو تقاضا کرتا ہے کہ آپ تیاری کریں اور آپ محتاط رہیں اپنے دشمن سے۔ تو نفس امارہ کی میں بات کر رہا تھا کہ نفس امارہ تو ہمارا دشمن ہے، دشمنوں کا دشمن، اعداء عدو۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں محتاط رہنا پڑے گا، لیکن افسوس یہ ہے کہ نفس امارہ سے تو ہم نے دوستی کر لی ہے، اور یہ مدتوں اور بلکہ صدیوں کی بات ہے کہ ہماری اور نفس امارہ کی دوستی چلے۔ اللہ کی اور رسول کے احکامات سے عداوت ہے، دشمنی ہے۔ آج پاکستان کو دیکھ لیں، میں صدیوں کی بات کیوں کروں، آج پاکستان کو دیکھ لیں، اپنی قوم کو دیکھ لیں، اپنے حال کو دیکھ لیں۔ ہم لوگ عملی طور پہ مخالف ہیں اسلام کے، صرف نعرے لگانے کی حد تک ہے کہ غلام ہیں رسول کے، غلام ہیں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ آپ کے نعرے ہیں۔ لیکن عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عملی طور پہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ قوم، فرد اور قوم، افراد۔ تو بہرحال میں آپ کو نفس امارے کی بات کر رہا ہوں، اور نفس امارہ کا ایک یعنی یہ دشمن ہے ہمارا، اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اب نفس امارہ کی جو ہے، اب اس کی اصلاح کے یا تزکیہ نفس کے کافی طریقے ہیں، وہ پھر کسی اور مجلس میں نے بیان کیے بھی ہیں، دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ یہاں تو میں اپنے مضمون کی طرف یعنی آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ اس حکمت کو سمجھیں۔ مال کا خرچ کا حکم ہے اللہ کی راہ میں، پھر اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ دیکھیں میں ان فوائد پہ تھوڑے سے میں نے نوٹ کیے ہیں، اس پہ آپ دیکھیں اور سوچیں۔ دیکھیں ایک تو پیسہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشی تفاوت رکھا ہے، انسانوں میں معاشی تفاوت رکھا ہے
کسی کو دے کے آزمایا ہے اور کسی سے لے کے آزمایا ہے. دونوں حالتیں جو ہیں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی. نہ وہ پھولا سمائے جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، نہ وہ گلا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے محروم رکھا ہے، گلا نہ کرے. یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، یہ آزمائش ہے، دونوں حالتیں آزمائش. تو بہرحال یہ دنیا تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کہ ایک آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب آزمائش تو کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے، کبھی نہ دے کے آزماتا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی غریب شخص کو آپ یعنی عموماً گلے ہمیں رہتے ہیں، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ گلہ مند رہتا ہے. جو مالدار شخص ہے اس نے اللہ کو بھلایا رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کو بھول کے زندگی گزارتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے میں عام طور پہ زندگی گزارتا رہتا ہے. مقصود دونوں کا دنیا ہے، غریب ہو یا مالدار ہو، دونوں کا مقصود جو ہے وہ دنیا بن گیا ہے. یہ بات بھی آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. دنیا تو مقصود نہیں. اب یہ جہاں تک پیسے کی تقسیم کا مسئلہ ہے تو آپ کو میں نے کہا یہ معاشی تفاوت جو ہے، واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور فراخی بھی اللہ کرتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندوں کی معیشت میں نے تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں. تو یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے. میں مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پیسے کی تقسیم کا مسئلہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں مال کو خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں. ایک تو یہ معاشی تفاوت جو ہے یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا اس کو پھیلاؤں گا نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مال کو اگر آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، کسے دیں گے؟ آپ خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں تو مدد ہوگی، مدد کرے گا اللہ. لیکن یہ مدد اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، اور جس کی مدد کر رہے ہیں اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی. تو آپ تو دعائیں سمیٹنے والے بن گئے. تو دینے والا ہاتھ لینے ہاتھ یعنی اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. تو جس کے پاس مال ہے اللہ تعالیٰ اسے ترغیب دے رہے کہ تم مال کو خرچ کیا کرو. تو اس میں جہاں غریب کی مدد ہو جاتی ہے وہاں آپ کی جو دلی کیفیت ہے اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. یہ مضمون، یہ سارے مضامین جو ہیں یہ تفصیل طلب ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج چھٹا ہمارا کلپ ہے، اسی تمہید میں ہم بات کر رہے ہیں، لہٰذا میں اس مضمون کو ذرا سمیٹ رہا ہوں. لیکن آپ سمجھنے کی کوشش کریں مال کی حکمت. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے مال کی، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے دینا چاہتا ہے. مال کے خرچ میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. ایک بات نوٹ کر لیں. دیکھیں اس میں مختصر اگر میں اور بھی سمیٹ لوں اس کو تو یہ ہے کہ آپ، یہ میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے گفتگو میں، کہ آپ مال کا مالک نہ سمجھیں اپنے آپ کو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ آپ کہاں خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے. یہ تمام جو 6 نشستیں ہیں ہم نے اس بارے میں کی ہیں، وہ اگر آپ پوری سنیں نا تو آپ کو بہتر ہوگا. معاشرے میں غریبوں کی امداد، اللہ تعالیٰ، اب اللہ کی حکمت یہ ہے کہ کسی کو نہیں دیا، کسی کا حق، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مالدار کو دے دیا، غریب کا حق مالدار کو دے دیا. اور پھر مالدار سے کہا کہ تم میں نے جو وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّتِي آتَاكُمْ، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ ان کو تم دو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، دوسری جگہ آیت ہے کہ ان کے مال میں حق ہوتا ہے سائل کے لیے اور محروم کے لیے. یعنی جو دینے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے
کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ یہ سمجھے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ ان لوگوں کا حق میرے پاس آ گیا ہے، میں ان کو ان کا حق دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں زکوٰۃ جو ہے مثال کے طور پہ لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں یہ دراصل آپ کا یعنی آپ کے مال میں جو لازمی حصہ ہے مال کا جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے وہ آپ نے واپس لوٹانا ہے غریبوں کو۔ اور زکوٰۃ دینے کا تو ایک اصول یعنی حضور نے فرمایا ہے کہ تم مالداروں سے لو کے غریبوں کو دو، خذ من اغنیائہم وترد فقرائہم، او کما قال، ایسی حدیث ہے کہ ان کے مالداروں سے لو اور ان کے غریبوں کو دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس میں فائدے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کو حکم ملے تو مومن کی شان جو ہے وہ اس حکم کی حکمتیں دیکھنے کی سے پہلے اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو اطاعت جو ہے وہ لازمی ہے اللہ کی، بنا کسی چونو چرا کے۔ اور پھر حکمتیں ہم تو یہ چھٹا ہمارا کلپ ہے تو ہم اس کی حکمتیں تلاش کر رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، تاکہ آپ کا اطمینان قلب ہو، آپ اس کو نقصان نہ سمجھیں، آپ مال خرچ کرنے کو اپنا فائدہ سمجھیں۔ بہرحال تو ایک تو معاشرے میں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اور ان کا حق مالداروں کو دیا ہے، تو مالدار جب غریبوں کو ان کا حق دیں گے تو ایک تو ان کا نفسانی تزکیہ ہوگا اور غریب کی مدد بھی ہوگی، اور ضرورت الزائد خرچ کر دینا افضل ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ مال کو خرچ کرنے کی میں آپ کو یعنی فوائد بتا رہا ہوں، حکمتیں بتا رہا ہوں۔ اصل میں تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ اب وہ کیسے ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے بلا چون و چرا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر متوجہ ہوں گی۔ اور اس کی میں آپ کو ایک دلیل بھی بتاؤں قرآن سے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا معنی بزرگوں نے کیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اطاعت سے، میں تمہیں یاد کروں گا اپنی رحمت سے، یہ اس کا معنی ہے۔ تو ہم جب اللہ کی اطاعت میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر تزکیہ نفس ہے، آپ کا نفس کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کام مقرر کر دیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے۔ قرب خدا بندی، یہ اس کی اور بڑی حکمت ہے کہ آپ جوں اپنے تزکیہ نفس کے لیے کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو قرب خدا بندی کی، آپ اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنانے میں یعنی حکمت یہ ہے کہ آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے۔ لیکن اللہ غنی ہے تو آپ بھی بے نیازی دکھائیں۔ ہم نے تو اپنے آپ کو یعنی مال کا محتاج بنا لیا ہے، اور بالکل یعنی پیسہ جو ہے آج کل ہمارا خدا ہے۔ نہیں، آپ بے نیازی کی شان اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیسے جمع نہیں کیے، جو بھی آتا راہ خدا میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرما رہے تھے، پوری میری حدیث یعنی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، پوری حدیث مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم مجھے یاد ہے۔ یا نماز پڑھ رہے تھے یا کچھ رکعت پڑھی انہوں نے، یا آدھے میں نماز چھوڑ کے گھر تشریف لے گئے،
اور نماز کو ادھوری چھوڑ کے، اور پھر واپس آئے اور پھر نماز جو ہے پوری کی۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا حضور یہ کیا حکمت تھی، آپ گئے بڑی جلدی میں گئے اور پھر؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کہیں سے کچھ سونا آیا ہوا تھا یا کوئی ایسی چیز تھی، وہ گھر میں رکھا ہوا تھا اور میں بھولا ہوا تھا، تو جب مجھے یاد آیا میں فوراً دوڑتا ہوا گیا، اس کو خرچ کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور پھر میں واپس آ گیا۔ تو انہوں نے تو کبھی زکوٰۃ دی نہیں، صاحب نصاب اپنے آپ کو رکھا ہی نہیں، مال جمع نہیں کیا۔ تو اللہ کا رنگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی داتا ہے، یہ میں اللہ کے رنگ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو غنی ہے اللہ تعالیٰ، بے نیاز ہے، ہمیں مال پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ پہ اعتماد، مومن جو ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ ہماری تو یعنی بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو ذہنی کیفیت ہے وہ بالکل بدلی بھی ہے، اور یہ ایک کافرانہ ذہنیت ہے ہماری، مشرکانہ ذہنیت ہے۔ کافر اور مشرک جو ہے، ابو لہب جو تھا وہ بڑا مالدار تھا، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا کنجوس تھا۔ اسی طرح قارون کو اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہوئے تھے، لیکن کنجوس تھا۔ اس کو اپنی قوم نے کہا کہ بھئی تم کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں سے خرچ کرو اور اپنے لیے آخرت میں کچھ بھجواؤ اس کو۔ تم تو سارا یہاں جمع کر کے رکھ رہے ہو، کچھ خرچ نہیں کر رہے، تو آخرت میں تم کیا لے جاؤ گے؟ یہ جو تھا یہ بنی اسرائیل میں سے تھا قارون، لیکن ٹاؤٹ بنا ہوا تھا، فرعون کا وزیر بنا ہوا تھا، یعنی میر جعفر جسے کہتے ہیں نا، میر جعفر اپنی قوم سے بغاوت کی ہوئی تھی۔ تو ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بہرحال تو وہ اس نے کہا کہ نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں جو نقطہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا رنگ ہے بے نیازی، اور مال پر بھروسہ نہ کرنا جو ہے، اللہ پر اعتماد کرنا اور مال پر بے اعتمادی، یہ ہمارا وصف ہونا چاہیے۔ اللہ کی نظر میں حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کی ساری جو مال و دولت ہے یہ ملا کر اللہ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کا رنگ تو ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ ہمارے دل میں کتنی قدر و قیمت ہے مال کی جو ہمارے پاس جمع ہے یا کبھی آنے والا ہے، تو ہم کتنے اس کے مشتاق ہیں کہ اس کو بچا کے رکھیں گے اور خرچ نہیں کریں گے۔ یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن نیت اور ارادہ یہی ہے کہ مال کسی کے پاس آ جاتا ہے تو وہ اس سے محبت شروع کر دیتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ بہرحال یہ دیکھنا ہوگا، میں تلاوت کرتا ہوں، مضمون ابھی جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ بویا گیا زمین میں، اس سے اگیں 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ تو زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم،
اللہ تعالیٰ وسیع وسعت، بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔